بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدا مکہ چینل میں خوش آمدید۔ مکہ مکرمہ سے میں ہوں عبدالحق۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سعودی عرب میں مکہ کے تاریخی پہاڑ اس مقدس شہر کی خوبصورتی اور عظمت کو ظاہر کرنے میں ایک دریچے کی طرح ہیں، کیونکہ ان پہاڑوں کی بلندیوں سے مسجد الحرام کے تمام حصے صاف دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گائیڈز، فوٹوگرافروں اور تحقیق کے لیے بھی یہاں ایسے بہترین مقامات موجود ہیں جہاں سے یہ لوگ بخوبی پیغمبر اسلام کے دور سے آج تک کے مکہ کے واقعات کو بیان، عکس بند یا فلم بند کر سکتے ہیں۔ میڈیا اور بین الاقوامی ایجنسیاں مکہ کے بہترین مقامات کی تصاویر حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں پر بلند جگہوں کا استعمال کرتی ہیں، خاص طور پر حج سیزن میں جب دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج کے لیے اس مقدس شہر میں آتے ہیں۔ مکہ اس خطے کے وجود میں آنے والے قدیم ترین ارضی تشکیل میں سے ایک ہے، جو گرینائٹ کے پتھروں اور وادیوں کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں سب سے اہم وادی ابراہیم الخلیل ہے۔ مسجد الحرام کی بنیادیں ان پہاڑوں سے تعمیر کی گئی تھی، خصوصاً جبل کعبہ سے۔ ان پہاڑوں سے تاریخی کہانیاں وابستہ ہیں اور بہت سے واقعات کا ان سے براہ راست تعلق ہے۔ خاص طور سے پیغمبر اسلام کی تاریخی حیثیت سے ان پہاڑی سلسلوں کو ایک خاص نسبت ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت کا اعلان صفا، جبل ابو قبیس اور جبل قیقعان کی چوٹیوں سے کیا، جن کو الاخشبین بھی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جبل نور پر غار حرا میں عبادت کی اور 3 دن تک غار سور پر ٹھہرے۔ مکہ کے مشہور پہاڑوں میں سے ایک ابو قبیس تھا، جو الاخشبین میں سے ایک تھا، اور حدیث میں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ یہ مسجد الحرام کے مشرق میں واقع ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ زمین پر پہلا پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے اور اسے ازمنہ جاہلیہ میں، یعنی اسلام سے پہلے کا دور، جسے دور جاہلیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، الامین کہتے تھے۔ ایک اور مشہور پہاڑ جبل قیقعان تھا، جو الاخشبین میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد الحرام کے مغرب میں واقع ہے اور ہتھیاروں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہونے والی آواز کی وجہ سے اسے قیقعان کہا جاتا تھا۔ جبل خندامہ یا جبل کندامہ بھی مکہ کے مشہور پہاڑوں میں سے ایک ہے اور جبل ابو قبیس کے عقب میں واقع ہے۔ مکہ کے دوسرے اہم پہاڑوں میں جبل نور بھی شامل ہے، جو مکہ کی چوٹی پر شمال مشرق میں واقع ہے۔ مشہور غار حرا، جہاں قرآن مجید نازل ہوا تھا، وہ بھی اس پہاڑ کا حصہ ہے۔ جبل سور جنوب کی سمت واقع ہے اور مسجد الحرام سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق نے مدینہ ہجرت کی تو دوسروں کی نظروں سے بچنے کے لیے انہوں نے اسی پہاڑ کے دامن میں غار سور میں قیام کیا تھا۔ ان کے علاوہ جبل عمر بھی ایک مشہور پہاڑ تھا۔ یہ مسجد الحرام کے مغرب میں واقع تھا اور مکہ کے دونوں مشہور علاقوں الشبیکہ سے لے کر المسفلہ تک پھیلا ہوا تھا۔ جبل نور کے سامنے مشرق میں کوہ صبیر بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے موقع پر قبولیت قربانی کے طور پر بیٹے کی جگہ جانور اترا تھا۔ ناظرین، وقت کے تقاضوں اور مسلمانوں کے لیے چیزوں کو آسان بنانے کی خاطر مکہ میں بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور اس میں مسجد الحرام کی توسیع بھی شامل ہے۔ جبل قیقعان کو تیسرے سعودی توسیع منصوبے کے خاطر ختم کیا گیا۔ اس کے علاوہ جبل عمر کو بھی جبل عمر پروجیکٹ نے تبدیل کیا۔ جبل ابو قبیس کے مقام پر اب شاہی محلات موجود ہیں اور ٹریفک جام کو ختم کرنے کے لیے جبل کندامہ کے اندر سرنگیں قائم کی گئی اور اس پر صحت، رہائشی اور ہوٹل کا ایک منصوبہ بھی قائم کیا جائے گا۔ جبل نور کے نچلے حصے میں ایک ثقافتی مرکز قائم کیا جائے گا تاکہ زائرین مکہ اور غار حرا کے بارے میں معلومات تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اس مقام کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر جبل نور کو قدرتی امتیازی مقام کے طور پر بحال کیا جائے گا۔ امید ہے ناظرین کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے صدا مکہ چینل کو سبسکرائب کر کے
घंटी के निशान को जरूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो और अपडेट आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।